قرآن کے دامن میں مذکور ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنی کہ جب ان کی ولادت کی گھڑیاں قریب آئیں، فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ معبرین نے، نجومیوں نے، کاہنوں نے اسے بتایا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت میں بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل کروائے، کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ اس طرح تو نسل ختم ہو جائے گی، تو بچے قتل کروا رہا ہے۔ تو 1 سال قتل کروانے لگا، 1 سال چھوڑنے لگا۔ جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ سخت پریشان ہو گئی کہ فرعون کے سپاہی میری گود سے میرا لال چھین کے لے جائیں گے۔ ماں کی ممتا تڑپی نا، تو اللہ نے موسیٰ کی جانب وحی کی، پریشان نہیں ہونا، اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو کہ میں کیسے تمہارے تک پلٹا کے لاتا ہوں اس بچے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے تاکہ روشنی اور ہوا کی گزرگاہ رہے، اور اپنے بیٹے کو وہاں بٹھایا اور نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر ماں گھر پلٹ آئی، لیکن بہن سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جو وہ صندوق آگے بڑھتا ہے، کنارے کنارے بہن بھی آگے بڑھتی ہے، اور صندوق ڈوبنے لگتا ہے تو بہن کا دل بھی ڈوبنے لگتا ہے، اور جب وہ سطح آب پہ آ جاتا ہے تو بہن کے دل کو قرار ملتا ہے۔ پانی کا بہاؤ اس صندوق کو سمت لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ شام کے وقت اپنی زوجہ جس کا نام آسیہ ہے اس کے ساتھ پانی کنارے بیٹھ کے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ پانی کے دوش پہ صندوق آتے ہوئے دیکھا۔ شوق تجسس کی چنگاریاں روشن ہوئیں۔ غوطہ خوروں کو بلایا، کہا بلاؤ اس صندوق کو نکال کے لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں کیا ہے۔ تیراک گئے اور صندوق نکال لائے۔ جب اس کو کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ زوجہ فرعون تو فریفتہ ہو گئی اور بے ساختہ بولی یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان عطا کر دیا، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا۔ اور اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت عطا کر دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے کر لیا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی۔ دائیاں بلوائی گئیں، شاہی دائیاں آئیں، انہوں نے دودھ پیش کیا۔ حضرت موسیٰ ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اتنے میں کنارے چلتے چلتے ان کی ہمشیرہ بھی موقع پہ آ پہنچی۔ جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ دودھ نہیں پی رہے اور سارے پریشان بیٹھے تو فرمانے لگی ایک دائی میری نگاہ میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر دیر کیوں کرتی ہے، جا بلا کے لا۔ وہ گئی اور اپنی ہی ماں کو بلا لائی۔ انہوں نے آ کے دودھ پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ تو فرعون کہنے لگا اے خاتون ہمارے اس بچے کو تم دودھ پلانا، رہائش بھی قریب کر دی۔ اللہ اکبر۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا، تیرے گھر پال کے نہ دکھایا تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ نے انکار کر دیا اور انہیں رب نے منع کیا تھا، حرام کر دیا تھا اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پینا، تو پھر میرے حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، بھیڑ بکری گائے بھینس کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت موسیٰ کو اس طرح ان کی ماں تک پہنچانا تھا۔
اور دوسری بات یہ تھی کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے جب حضرت موسیٰ نے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نربک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا ہے، آج مجھے عقل سکھانے آ گئے۔ تو اللہ نے اس کا جواب پہلے ہی تیار رکھا کہ جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی منہ توڑ جواب دے سکے، میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہماری تقریریں بکنے لگے، جب ہماری نعتوں کے سودے ہونے لگے، جب تلاوتوں کے ریٹ طے ہونے لگے، تو یہ سارے ہواؤں میں اڑ جانے والی چیزیں ہیں، دلوں میں ترازو نہیں کرتی۔ اور جب ہم یہاں سے بولتے ہیں تو پھر یہاں باتیں اترتی ہیں، پھر روح مرتعش ہوتی ہے، پھر دلوں میں باتیں اترتی ہیں، اثر انگیزی لگتی ہیں۔ تو اس لیے تبلیغی مسائی بے لوث ہونی چاہیے، جد و جہد، مسائی، قد و کاوش اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر دنیا بدلتی ہے، روحوں کو قرار ملتا ہے، باطن کے زنگ اترتے ہیں، معرفت کے رنگ چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دین کے لوگ قریب آتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اس کو جن سے بازار بنا لیا اور اپنے کاروبار، اپنا روزگار بنا لیا، تو پھر ہمارے لفظ رہ گئے جو دماغ کو تو اچھے لگتے ہیں، کانوں کو تو بھلے لگتے ہیں، ہم واہ واہ بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، ہاتھ بھی لہراتے ہیں، لیکن من خالی رہتے ہیں، باطن تک وہ بات نہیں پہنچتی۔ تو تبلیغی مسائی بے غرض اور بغیر کسی لوث اور خواہش اور تمنا کے ہو، اور اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کو خاص طور پہ ایسے مکان سے بھی پاک رکھا، اگرچہ ان کا عمل، ان کا رویہ، ان کا طرز اس بات پہ گواہ ہوتا ہے، لیکن ان کی زبان سے بھی کہلوا دیا تاکہ حجت رہے۔ کل اے محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے کہ جو میرے قرابت دار ہیں، میری اطرت ہے، میرا خاندان ہے، میری نسل ہے، ان سے تم نے پیار کرنا ہے، میرے اہل بیت سے تم نے محبت کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا گیا تھا تو پھر اہل بیت سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ اہل بیت سے محبت بھی تو صورت صلہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جواب بڑا دلاویز ہے، اور وہ یہ کہ اہل بیت سے محبت جو مانگی گئی یہ صلہ اس لیے نہیں کہ یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اہل بیت سے جڑتے ہیں تو امت کی اپنی حفاظت ہوتی ہے، ان کا اپنا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جن چیزوں کو میرے حضور بھی بھاری کہہ رہے ہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی۔ میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تدلوا بعدی ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، هو حبل ممدود من السماء الى الارض، جو آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ کتاب اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ترغیب دی۔ اور دوسری چیز وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت نبوت، اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا۔ 2 چیزوں کا میرے حضور نے ارشاد فرمایا، یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تمہارے ساتھ رہیں گی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے حضور نے تو کہا کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ آگے کئی جماعتوں میں، ہر جماعت آگے کئی لابیوں میں، اور ہر لابی آگے کئی گروپوں میں تقسیم ہو گئی، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے لگے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اتارنے لگے، جبے نچوڑنے لگے۔ میرے حضور نے تو فرمایا تھا کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم گمراہیوں کی دلدل میں پھنس گئے۔
تو حضور نے ضمانت دی تھی کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ گمراہی اس لیے ہوئی کسی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن پر تیقن اور قرآن پر ایمان کامل نہ رہا اور اس میں تحریف بھی مانی۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن۔ ان دونوں کے دامن کو جب تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ میرے حضور نے ضمانت دی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک طرف قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی اور دوسری طرف قرآن کے دامن، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی۔ اب سوال یہ ہے، کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین بھی کی گئی؟ قرآن تو ہماری ہر ضرورت کا کفیل ہے، قرآن تو ہمارے ہر دکھ کا مداوع ہے، ہمارے ہر درد کا درماں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینکو، اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرتا ہے۔ مرید نے صندوق اٹھایا، دجلہ کنارے پہنچا، جب صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ پانی راہیں کشادہ کر دیتا ہے اور ادب سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں سمیٹتا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، واپس آیا تو شیخ سے کہا حضرت میں کبھی نہ پوچھتا اس صندوق میں کیا تھا، لیکن میری آنکھیں ایسا منظر دیکھ چکی ہیں، جب تک بتائیں گے نہیں قرار نہیں آئے گا۔ فرمایا سنو، میں نے تصوف کے اسرار و رموز اور غوامض پر 12 سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو، پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال گزرنے کے بعد بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو پھینک کے آئے ہو یہ میری 36 سال کی کمائی تھی۔ قرآن اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے، ہماری ہر ضرورت کا کفیل ہے، تو پھر اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ تو سنو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ اس لیے کہا کہ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ کے ساتھ تعلق کو پختہ رکھنے کی تلقین کی، اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی، ان سے محبت کرنے کا سبق پڑھایا۔ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کتنا کچھ عطا کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ کہا وہ تمہیں گونا گون نعمتیں عطا کرتا ہے، عزت دی، شہرت دی، وقار عطا کیا، تمہیں غذائیں فراہم کرتا ہے، تمہاری ضروریات کا کفیل ہے، تمہارے دکھوں کا مداوع کرتا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب محبوب خدا ہے، کیا ناز ہے اس محبوب پر جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے کہ اس کا نام لیتے بھی شرمندہ ہوں کہ ہمارا فلاں محبوب ہے۔ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے بڑے معنی خیز بھی ہوتے ہیں، بڑے دردناک بھی ہوتے ہیں، دکھی بھی کر دیتے ہیں، اداس بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد دیر تک ہنسی نہیں رکتی۔ تو یہ نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہو کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ ہی بتا دیجئے۔ میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے،
اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور وہ وفا نہ نبھا سکا، اور یہ اب تحریری طور پہ اپنا غصہ نکال رہا ہے اور اپنا احتجاج اس نے ریکارڈ کروایا ہے کہ صنم بے وفا. میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جس نے وفا کی ریت نہیں نبھائی. میں تجھے اس چوکھٹ کا پتہ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. ان سے پیار کرو جو وفا کی ریت نبھانا جانتے ہیں. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا کہ فرمایا مجھ سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. اور تیسری بات فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو، کہ وہ میرا نسب ہے، وہ میرا خاندان ہے، وہ میری طرف ہے، وہ میرا خون ہے، وہ میری اولاد ہے. اللہ اکبر. تو ان سے محبت کرنے کا درس دی. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. رات کا ایک پہر گزر چکا تھا. حاضر کیوں ہوا؟ فی بعض الحاجہ، مجھے حضور سے کوئی حاجت تھی. صحابہ اپنی حاجتیں لے کر حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے اور ان کی حاجتیں وہاں پوری بھی ہوا کرتی تھی. ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، 10 کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. حضور کی چوکھٹ پہ اپنی حاجتیں لے کر کے صحابہ پیش ہوتے. اسامہ بن زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا. اچھا، صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ حضور کے در رحمت پہ دستک نہیں دیتے تھے، دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے. حضور خود آتے تو حاجت کہتے. لیکن کبھی ناگزیر حالات ہوتے، ایمرجنسی صورتحال پیش آ جاتی تو پھر دروازے کو دستک دے دیتے. اس کا طریقہ کیا تھا؟ امام بخاری بتاتے ہیں کان تکرہ ابواب النبی بالاظافر، حضور کے در دولت پر دستک دینے کی نوبت آ جاتی تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دیتے. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے شرح شفا میں لکھا کہ ناخنوں کے ساتھ یا پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ تو کہا یہ بےتابی کا اظہار ہے. اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا. ساغر نے کہا تھا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، لیکن اس نے عملاً محبوب کے در پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا. ادب سے حضور کی چوکھٹ پہ دستک دیتے. حضور تشریف لائے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا ایک پہر بیت گیا تھا اور حضور جب آئے تو ایسی بکل کی چادر حضور نے کی تھی. تو میں نے حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی. اب میری حاجت تو پوری ہوگی لیکن ایک منظر میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، اور وہ کیا کہ حضور نے جو بکل کی تھی تو بکل کے اندر دونوں اطراف میں ابھار تھے. تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا؟ فَكَشَفَهُ، تو حضور نے چادر ہی کھول دی. فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرِكِهِ، تو میں نے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے ہیں. کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر. اللہ، ترغیب دلائی، ان کی محبت کا سبق پڑھایا لوگوں کو. اللہ اکبر. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی سے اجازت مانگی. میں نے کہا امی اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور حضور سے آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواتا ہوں. چونکہ صحابہ کی شدید آرزو تھی کہ حضور دعا کریں. انہیں پتہ تھا وہ ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جائیں گے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتا تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا دیں گے تو خالی نہیں موڑے جائیں گے. تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور جا کے دعا کرواتا ہوں. میرے حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو اس کے دروازے پہ 3 مرتبہ دستک دیتے اور ساتھ بلند آواز سے کہتے السلام علیکم. اگر جواب آیا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، 3 بار اگر جواب نہیں آیا تو حضور واپس تشریف لے جاتے. ادب بھی یہی ہے، کسی کے دروازے پہ دھرنا دے کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ مصروفیت ہو، کوئی مسئلہ ہو، لیکن ہم جان نہیں چھوڑتے. میرے خیال میں موبائل کا ادب بھی اس سے سیکھنا چاہیے. کسی کو آپ فون کرتے ہیں تو 2
3 بیل ہوتی ہیں اور اگر وہ جواب نہیں دیتا تو پھر صحیح. ہم جب خود تھک جاتے ہیں تو بچے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اب تم یہ کام کرتے رہو، اور وہ چاہے بیچارہ نماز میں ہو یا وہ واش روم میں ہو. تو اس کا ادب بھی یہی ہے. تو حضور کا یہ طریقہ تھا، 3 مرتبہ السلام علیکم کہتے، دروازے کو دستک دیتے، جواب نہیں آیا تشریف لے جاتے. ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، دروازے کو دستک دی، السلام علیکم کہا. اس نے سنا اور پہچان بھی لیا کہ حضور ہیں، اور دروازے کے سوراخوں سے دیکھ بھی رہا تھا. اس نے ہولے سے دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام، اور بولا نہیں. حضور نے پھر دستک دی اور کہا السلام علیکم، اور پھر دل میں کہتا وعلیکم السلام، اور دروازہ نہیں کھولا. پھر تیسری مرتبہ حضور نے کہا السلام علیکم اور دستک دی. اس نے پھر دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام، اور دروازہ نہیں کھولا. تو جب 3 مرتبہ ہو گیا تو حضور جانے لگے، تو وہ جلدی سے تیزی سے آگے بڑھا، دروازہ کھولا. حضور کو کہا بندہ نواز میں حاضر، میری خوش قسمتی کہ آپ آئے. فرمایا میں تو 3 مرتبہ کہا تھا، دروازہ نہیں کھلا اس لیے جا رہا ہوں. عرض کی حضور میں نے تینوں بار سنا تھا اور میں نے جواب بھی دیا، لیکن میں دل ہی دل میں بولتا رہا. میری آرزو یہ تھی حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے. السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو. میری آرزو یہ تھی بار بار یہ لب کھلتے رہے، دعا نکلتی رہے، اور میری دنیا اور آخرت سنورتی رہے. تو کہا ماں کو میں نے لالچ دی، امی اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کے پاس جاتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھوں گا، سلام پھرے گا تو اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا. ماں نے کہا جا پتر میں اجازت دیتی ہوں. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو دل میں تھا کہ حضور سے عرض کرو حضور میرے لیے دعا کر دیجئے. لیکن حضور نوافل میں، اشغال میں، اوراد میں ایسے مشغول رہے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر سکا. لیکن میرے دل میں خیال آ رہا تھا ماں نے جاتے پوچھنا ہے، حضور سے بخشش کی دعا کروائی تھی تو میں کیا جواب دوں گا. اسی اثناء میں شاہ کی اذان پکاری جانے لگی. حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھرا تو حضور اٹھ کے کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے. میرے دل میں آیا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لے کے آیا تھا، نمازیں بھی 2 ہو گئی. ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے حضور سے بخشش کی دعا کروائی تھی تو میں تو دعا نہیں کروا سکا اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں. تو اس خیال سے میں حضور کے پیچھے چل پڑا. تو تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی، قدموں کی آہٹ پیدا ہو گئی. جب قدموں کی آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا حذیفہ، تو میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں. تو میرا دل دھڑکنے لگا. میں نے کہا قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں. فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. اب حذیفہ کیا کام بتاتے، جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا. یہاں تو لفظ بھی نہیں جوڑنے پڑے، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. اقبال نے کہا تھا اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی ہے. تو کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کی بھی بخشش کرے. کیوں آئے ہو، کیا غرض ہے؟ اب کام تو ہو گیا. حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس یہ فرشتہ آیا ہے، اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا. اللہ سے اسپیشل اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے. ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، پوری کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ حضور کو سلام کریں. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے. حضرت یعلا بن مرہ روایت کرتے، فرماتے ہیں کہ حضور استراحت فرمانے لگے اور میں تلوار لے کے حضور کے پہرے پہ کھڑا ہو گیا. دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا، پھر شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا جہاں سے نکلا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا. خیر حضور استراحت فرماتے رہے. جب حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے حضور سے پہلی بات یہ کی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا، چلتا ہوا یہاں پہنچا، کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا. حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا. میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ کیسے ہوا، نہیں، بلکہ میرے حضور مسکرا کے بولے ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا. فرمایا یالا یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں. فآذن لہا، تو اس کو اجازت دے دی گئی تھی اور وہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا. تو کہا یہ فرشتہ آج پہلی مرتبہ دھرتی پہ آیا ہے، 2 کام کرنے آیا ہے.
ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ان کے مناقب بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور نے سجدے میں سر رکھا اور اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ ہمیں لگا یا تو وحی نازل ہو رہی ہے اور یا پھر حضور کی روح قبض ہو گئی، اللہ کا حکم آ گیا۔ کہتے میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے کن انکھیوں سے دیکھا تو حضور کی پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام نے لمبا سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھایا، نماز پڑھی، سلام پھرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا اتنا طویل سجدہ؟ فرمایا میری پشت پہ حسین بیٹھ گیا تھا اور میں نے اس کی دل جوئی کے لیے، اس کے گرنے کے خوف سے کہ کہیں وہ گر نہ جائے، اس وجہ سے میں نے سجدے کو طول دیا۔ سجدہ لمبا کیا حسین ابن علی کے لیے میرے حضور نے، پھر حسین نے بھی ایک ایسا سجدہ کیا، قاتل نے سر کاٹا تو سجدے میں کاٹا، رب کے علاوہ کسی کے آگے جھکائی۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مبارک کندھوں پہ سوار ہیں اور حضرت عمر گزرتے ہیں اور پوچھتے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین کو، تو حضور مسکرا کے بولتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو نا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور کہا بیٹے اوپر چڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پر تھے۔ پھر فرمایا اور آگے آؤ، اور ان کے پاؤں حضور کی رانوں پر تھے۔ فرمایا اور آگے آؤ، امام حسین کے مبارک پاؤں حضور کے بطن اقدس پر تھے۔ جب بطن پہ حضور کے پیٹ پہ ان کے پاؤں آئے تو حضور نے بازوں سے کھینچ کے ان کو اپنے قریب کیا اور اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی اور ویسے چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ حضور جانتے تھے کربلا کی پیاس ہوگی، حسین ابن علی کو گوارا کرنی ہوگی، آج امتحان کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ اگر ان کے لیے سجدوں کو طول دیا، کبھی کندھوں پہ سواری کروائی، کبھی زانو اقدس پہ بٹھایا، کبھی لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور کبھی ان کے لیے سجدوں کو طول دیا، ان کے فضائل بیان کیے، ان کے مناقب بیان کیے، ان کی عظمتوں کو لوگوں کے قلوب میں اتارنے کے لیے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ جبریل اور جو ہے وہ دیگر فرشتوں کے پیغامات جو پہنچے ان کے بارے میں لوگوں کو سنائے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دلوں میں محبت کے جو جذبات اس دور میں تھے اور آج ہیں یہ کبھی بھی مدم نہیں ہوں گے، لیکن ہر دور میں بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے حضور کی نسبتوں کا احترام نہ کیا۔ یزید نے اپنے عارضی اقتدار کے لیے اس شہزادہ رسول کے ساتھ ٹکر لی جن کو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا بیٹا شہزادہ کہا تھا اور جو حضور علیہ السلام کا نسب ہے، اور پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 3 دن پیاسا رکھ کے ان شہزادوں کو جس طرح ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ جن سے زندگی مانگی جا سکتی ہے، جن سے روشنی لی جا سکتی ہے، جن کا پاکیزہ وجود ہدایت کا چراغ اور ہدایت کا مینارہ نور ہے، تو اس مینارہ نور، اس چراغ کو جو ہے وہ بجھانے کے لیے کربلا کے ریگزار کے اندر جو دردناک کہانی رقم ہوئی، ایک طرف شکی کا ظلم اور ظالم کا ظلم پورے بانک پن پہ تھا اور دوسری جانب حسین کا صبر بھی دیکھنے والا ہے۔ ایک طبی موت واقع ہو جائے اور سارا محلہ اور بستی اور شہر اور رشتہ دار سنبھالا دینے والے ہوں تو پھر بھی ماں باپ کے دل قرار نہیں پاتے۔ جنازہ اٹھتا ہے تو 10 آدمی ایک آدمی کو سہارا دے کے لے جا رہے ہیں قبرستان میں۔ میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے نور نظر کی لاش جا رہی ہے اور جنازہ جا رہا ہے۔ یار بیٹا تبھی موت سے مرا ہے اور باپ کو قرار نہیں مل رہا، تو پھر میں خراج پیش نہ کروں حسین ابن علی کو؟ 18 سال کے جوان علی اکبر کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ کیا بانک پن تھا! جتنے دکھ اور جتنی مصیبتیں حضرت امام حسین پہ نازل ہوئیں، اتنی مصیبتیں کو ہمالیہ پہ ڈال دی جاتی تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، لیکن جس حوصلے کا مظاہرہ حضرت امام حسین نے کیا اور یزید
یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے اور بیعت کریں، لیکن امام حسین نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ کسی ناپاک کے ہاتھ میں آئے۔ سر کٹ گیا، گردن کٹ گئی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، لیکن حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ دنیا کو قیامت تک آنے والوں کو بتایا کہ حق کے شناور اور حق کی راہوں کے مسافر یہ طرز زندگی رکھا کرتے ہیں۔ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے بولا، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قط استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں آپ کو نظر آتی ہیں یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے، اور قیامت تک ظلم کا راستہ حضرت امام حسین نے بند کیا ہے۔ آج وقت کے کسی یزید کو پہچاننے کے لیے دقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ نکھار حضرت امام حسین نے پیدا کیا۔ حضرت امام حسین نے وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج یزید داخل دشنام ہے، یزید کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، اور اگر کوئی لیتا بھی ہے تو چھپ کے لیتا ہوگا، لیکن حسین ابن علی کا نام جب لبوں پہ آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ میں اگر اس پوری مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے یزید نام کا ایک شخص بھی نہیں ملے گا۔ آپ کا پورا شہر تلاش کروں، شمر نام کا شخص نہیں ملے گا۔ پورا وطن اور وطن کی ایک ایک گلی ڈھونڈ ماروں، مجھے خولی نام کا شخص نہیں ملے گا۔ پوری دنیا کے اوپر ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا۔ اور اگر میں صرف اسی ایک مجمع میں ڈھونڈوں، مجھے حسین کے نام کے کتنے لوگ ملیں گے، شبیر کے نام کے کتنے لوگ ملیں گے، اصغر کے نام کے کتنے لوگ ملیں گے، اکبر کے نام کے کتنے لوگ ملیں گے۔ پردے میں بیٹھ کر سننے والی بہنوں میں کتنی بہنوں کا نام زینب ہوگا، کتنی بہنوں کا نام سکینہ ہوگا، کتنی بہنوں کا نام سغرا ہوگا، کتنی بہنوں کا نام شہربانو ہوگا، اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے، بچوں ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ تو حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، اور یزید آج بھی جو ہے وہ موت کی آغوش میں ہے، اور آنے والا دور بھی اس کی موت پر مہر تصدیق ثبت کرے گا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ جب کربلا میں حضرت امام حسین کا سر انور کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور فتح کے نقارے بجانے لگے یزیدی کہ دیکھو ہم نے ان کو کاٹ دیا اور نیزے کی نوک پہ بلند کیا سر امام، تو لشکر یزید سے یہ آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہی ہے، کٹ کے بھی اونچا ہے۔ بلکہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو سر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ تو حضرت امام حسین نے عظیمت کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کی۔ مقام بیضا پہ حضرت امام حسین کے خطبے کے 2 لفظ سنیے اور میری گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچ چکی، لوگوں نے کہا حضرت حالات کوفہ کے تو بدل گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ تم مجھے جو کہہ رہے ہو اور جو بتانا چاہتے ہو میں وہ سمجھتا ہوں، کربلا میں میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا میں اس سے بے خبر نہیں، جو ہمارے ساتھ سلوک ہوگا اس سے میں ناآشنا نہیں، لیکن اس کے باوجود میں کربلا کی طرف جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے میں کربلا کی طرف جانا چاہتا ہوں، وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ، تاکہ قیامت تک ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی دلیل تو ہو، کوئی نمونہ تو ہو۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قط استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ سنو، دنیا میں جہاں بھی جو بھی ظلم، جبر، ناانصافی اور استحصالی نظام کے خلاف جہاں جو بھی کھڑا ہوگا حرارت خون حسین سے لے گا۔ مہاتما گاندھی جب برطانوی سامراج کو للکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم کہو گے کہ اتنی بڑی سلطنت جس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، اس سے ٹکرانے کی بات کرنا دیوار کے ساتھ سر مارنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں اتنی بڑی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تو ظلم جبر کے خلاف جہاں جو بھی کھڑا ہوگا تو وہ حرارت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے لے گا۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام،
नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ए शहीदान मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, इफ्तिखारे मिल्लत बैज़ा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ ना खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, वो के सोजे गम को सांचे में खुशी के ढाल कर, मुस्कराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। तो आज हुसैन इब्न अली के नाम लेवाओ, देखो आज हम उनका अगर नाम लेते हैं तो उनका उसवा हमारी रूहों में उतरा हुआ है या नहीं। इमाम हुसैन ने तो बरसते तीरों में भी सजदा कज़ा नहीं होने दिया। जब आपका पैराहन उतारा गया तो 122 सुराख तीरों के थे और आपके जिस्म में 34 जख्म तलवारों के और 33 घाव नेज़ों के थे। लेकिन इस हालत में भी जब घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पर आए तो पेशानी सजदे में रखते हुए कहा, अल्लाहुम्मा रज़न बे कज़ाए का व सब्रन अला बलाए का तस्लीमन ले अमरे का सुबहान रब्बी अल आला। मालिक तेरी तकदीर पे राजी, जो हुक्म उसको मैंने मान लिया, दुखों पे सब्र किया। मालिक जो मेरे साथ हुआ उस पे मैं राजी हुआ, तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या कि नहीं हुआ। दस्ते कातिल ने सरे हुसैन तब काटा जब सजदे में झुका हुआ था। मैं और आप अगर हुसैन इब्न अली का नाम लेते हैं तो देखें हमारी ज़िंदगी में सजदे हैं, हमारी पेशानी सजदों से ना आशना हो तो फिर हम किस मुंह से हुसैन इब्न अली का नाम लेते हैं। उन्होंने तो बरसती तलवारों और बरसते तीरों और नेज़ों के अंदर भी सजदे को कज़ा नहीं होने दिया। मैं और आप मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अगर इश्क और मोहब्बत का रब्त और रिश्ता रखते हैं तो आइए अहद करके जाएं कि ज़िंदगी भर में सजदा कज़ा नहीं होने पाएगा। और ये पेशानी जब भी झुकेगी अपने मालिक के हुजूर झुकेगी। और हाथ कट तो सकता है लेकिन जालिम के हाथ में नहीं आ सकता। सरखुरी इसे कहते हैं, इश्क हुसैन इसे कहते हैं, मोहब्बत हुसैन इसे कहते हैं। जिन उमूर पर यजीद के साथ बैत करने से इनकार किया था, वह यजीद इब्नुल मुआविया फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्स मोलिनुन बिल फिस्क शारिबुल खम्र, वो शराब पीता है, मुसलमानों का कातिल है, फिस्क और फजूर की जिंदगी गुजारता है। हुसैन उसकी बैत से इनकार करता है। मैं और आप देखें ये खराबियां कहीं हमारे अंदर तो नहीं, और अगर हमारे अंदर हैं तो फिर हम इस बात का हक कैसे रखते हैं कि अपनी नापाक ज़ुबान से जो है वो उनका नाम लें। पहले उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को, उनके अंदाज़े हयात को अपनी रूहों में उतारें, फिर हम अमलन हुसैनी होंगे। हम जिंदगी सारी यजीद वाली गुजारना चाहते हैं लेकिन नाम हुसैन का लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर हुसैन का नाम लेना है तो फिर अमल भी हुसैन वाले इख्तियार करने पड़ेंगे और उनके नकूश पाको खिज़रा बनाना पड़ेगा। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस शौक़ से वारफ्तगी से मोहब्बत व उल्फत के साथ दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए, घरों में वापस पहुँचने से कबल अल्लाह इस मजलिस रहमत की बरकतें आप सबके घरों तक पहुँचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मालिक उठे हुए हाथ कभी खाली ना मोड़ना, फैली हुई झोलियाँ रहमत से भर देना, बख्त की बहारें नसीब कर देना, मुकद्दर की ख़ज़ाएँ रुखसत फरमाना। जिए तो तेरे लिए, मरे तो तेरे दीन के लिए, ज़िंदगी की आखिरी हिचकी तक तेरे रसूल के वफादार रहे। हर इल्लत से, हर किल्लत से, हर जिल्लत से रिहाई अता फरमा। उसवाए शब्बीर की ताबानी अता कर दे अल्लाह, उनके नकूश पाक की बरकतें अता कर दे। हमारी आंखों को शर्म व हया अता कर दे, हमारे ख्यालों को पाकीज़गी अता फरमा। अल्लाह हमारे बेटियों को सैयदा ज़ैनब के पर्दे का जान नशीन बना दे, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे का जान नशीन बना दे। अल्लाह अपना ख़ास करम इस उम्मत के शामिल हाल फरमा, मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे मुल्क को अमन के उजाले अता फरमा। यहाँ दहशत गर्दी के सुलगते अलाव ठंडे कर दे, हर खैर हर भलाई पूरी उम्मत के शामिल हाल फरमा दे। इस उम्मत को खोया हुआ विकार अता कर दे,
وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا